اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحیتہم فیہا سلام۔ اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی، اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں نے تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی، لہذا اب تم مجھے ملامت مت کرو اور خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو۔ تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک مان لیا تھا، آج میں نے اس کا انکار کر دیا ہے، ان کے حصے میں تو اب دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اپنے پروردگار کے حکم سے ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کا استقبال سلام سے کریں گے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 اور 23 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا، مومن کا بھی فیصلہ ہوگا اور کافر کا بھی فیصلہ ہوگا۔ مومن کے حق میں تو جنت کا فیصلہ ہوگا، کافر کے حق میں جہنم کا۔ تو کافر لوگ اپنے ان چودھریوں کے پاس جائیں گے جو دنیا میں جن کے پیچھے وہ چلتے تھے، اور ان کے بعد جا کر کے کہیں گے کہ دیکھو بھائی، دنیا میں ہم تمہاری تقلید کرتے تھے، تمہاری پیروی کرتے تھے، یہاں ہم لوگ پریشانی میں ہیں، ہماری تم مدد کرو۔ تو سب کے سب وہ چودھری لوگ جو دنیا میں بڑے چودھری بنے ہوئے تھے وہ سب کا سب انکار کر دیں گے کہ بھائی ہم تو خود پریشان ہیں، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ تو چودھریوں کا حال تھا جو دنیا کے اندر بڑے بڑے بنے پھرتے تھے، لیڈر قسم کے لوگ تھے۔ اس وقت جو آیت کریمہ 22 نمبر کی پڑھی گئی ہے اس کے اندر شیطان کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے، شیطان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مومنوں کا فیصلہ کر دیں گے جنت میں جانے کا، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ وہاں سب لوگ پریشان ہوں گے، نبی، ولی، قطب، ابدال سب پریشان ہوں گے۔ تو مسلمانوں کا ایک گروپ نبیوں کے پاس جائے گا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس مومن لوگ جائیں گے کہ آپ جو ہے ہماری سفارش کر دیجیے اللہ تعالیٰ کے یہاں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، اشیاء کا علم آپ کو عطا کیا اور بہت سارے فضائل آپ کو اللہ نے عطا فرمائے، تو آپ ایسا کیجئے اللہ کے پاس ہم لوگوں کی سفارش کر دیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ بھائی آج میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ آج اتنے عروج پر ہے، اتنے انتہا پر ہے کہ جاتے ہوئے ہم لرزاں اور ترساں ہیں، ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کر لے۔ اچھا تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ ہم لوگوں کی سفارش کر دیجئے تاکہ ان مشکلات سے، پریشانیوں سے ہم لوگ نجات پا جائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، آگ کو آپ کے لیے ٹھنڈا کیا، بردوں و سلامن آپ کو آپ کے اوپر ٹھنڈا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام خلت عطا کیا، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے تاکہ ہم لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں، پریشانیوں سے، مشکلات سے ہم لوگ نجات پا جائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔
چنانچہ سب لوگ پریشانی کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلیم بنایا تھا، اللہ تعالیٰ سے آپ براہ راست بات کرتے تھے، بڑا مقام عطا کیا تھا، تو آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ کے پاس آج جا کر کے سفارش کرنے کی کس کو ہمت ہے، اور میں ڈر رہا ہوں کہ میں جاؤں گا کہیں میری گرفت نہ ہو جائے، تو تم ایسا کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور آپ کو روح اللہ یعنی اللہ کی روح قرار دیا گیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب اور مقبول بندہ بنایا، آپ ہماری یہ سفارش کر دیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جاؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ سب لوگ آئیں گے۔ جس مجلس میں وہ آئیں گے اس مجلس میں عطر کی اتنی بہترین خوشبو آئے گی، معطر سب کے دماغ ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر کے سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کریں گے، اور ان مومنوں کا فیصلہ جنت میں جانے کا ہو جائے گا۔ چنانچہ جنت میں چلے جائیں گے۔ کافر لوگ کہیں گے کہ یہ مومن لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سفارش سے جنت میں چلے گئے، ہم لوگ کس کو اپنا سفارشی بنائیں گے؟ ہم لوگوں کو بھی کسی کو منتخب کر لینا چاہیے کہ تاکہ ہم ان کے بعد جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے سفارش کرے۔ تو وہ لوگ شیطان کے پاس آئیں گے، کافر لوگ مشرک لوگ شیطان کے پاس آئیں گے، کیونکہ شیطان کی ہی تقلید کرتے تھے، وہ شیطان کی ہی بات مانتے تھے وہ لوگ۔ تو سب شیطان کے پاس آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے کہ بھائی دنیا کے اندر تمہارے کہنے کے مطابق ہم نے عمل کیا، تمہارے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہے، حق بات سے ہم رکے رہے، تم نے ہم کو جو ہے ضلالت و گمراہی کے راستوں پر چلایا، آج ہم لوگ پریشان ہیں۔ مومن لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں چلے گئے، اب تم ہم لوگوں کی شفاعت کرو، سفارش کرو۔ تو وہ شیطان دیکھیے دنیا میں بھی کم وقت دھوکہ دیتا رہا، وہاں بھی کہے گا، دیکھو وہاں تو حق بات ہی کہے گا، وہ وہاں تو جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ دنیا میں تو منمہ سازی کرتا رہا، باتوں کو رنگ آمیزی کر کے ملاوٹ کر کے حق بات کو جو ہے ماننے سے روکواتا رہا، غلط باتوں کو صحیح ثابت کر کے شیطان دنیا میں ابھی بھی کر رہا ہے اور قیامت تک کرے گا۔ تو شیطان کے پاس یہ لوگ آئیں گے، کافر لوگ، مشرک لوگ، اور آ کر کے کہیں گے کہ دنیا میں ہم نے تمہاری تقلید کی، تمہاری بات مانی، آج ہم پریشان ہیں، ہمارے لیے تم سفارش کرو تاکہ ہماری پریشانی اور ہماری بگڑی بن جائے، مصیبتوں سے ہم نجات پا جائیں۔ تو شیطان کہے گا کہ بھائی دیکھو اللہ کا وعدہ سچا تھا، نبیوں کی توسط سے اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا، جو کتابیں نازل کی، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا وہ پیغام بالکل سچا تھا، لیکن ان پیغام کو میں نے جھوٹا بتا کر کے تمہارے سامنے پیش کیا، لیکن میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، میں نے تمہارے ساتھ طاقت کا کوئی استعمال نہیں کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان پر اختیار نہیں دیا، وسوسے ڈالتا ہے شیطان بہکانے کے لیے، اس کو جو ہے غلط راستہ بتاتا وہ، لیکن کسی انسان کے اوپر زبردستی کر کے وہ کوئی غلط کام نہیں کرا سکتا، خود انسان کا نفس غلط کام کرتا ہے، شیطان اس کو راستے بتاتا ہے، ضلالت و گمراہی والے راستوں پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، غلط بات کو اچھا بنا کر کے، رشوت کو، سود کو، عورت کو، زناکاری کو، بدکاری کو اس کے اندر اچھائی پیش کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن وہ زبردستی نہیں کرتا۔ ایک لطیفے کے طور پر مجھ کو واقعہ یاد آیا کہ ایک بزرگ کو شیطان سے ملاقات ہو گئی، ایک بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہو گئی، تو بزرگ نے کہا شیطان سے کہ بھائی تم کو انسانوں کو بہکانے سے کیا فائدہ ملتا ہے، تم کیوں انسانوں کو غلط راستے پر چلاتے ہو، جناکاری کراتے ہو، بدکاری کراتے ہو، شراب نوشی کراتے ہو، رشوت لینے پر جو ہے تم آبادہ کرتے ہو، برائیوں کو تم اچھا بنا کر کے پیش کرتے ہو، تم کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ اگر تم ان چیزوں کو چھوڑ دو تو اچھے راستوں پر انسان چلیں گے۔ تو شیطان کہنے لگا بزرگ سے، کبھی کبھی بزرگوں سے شیطان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ کتاب میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ شیطان ان کو ایک رات کو اٹھانے کے لیے آ گیا،
تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا کہ تو میرے خلوت قدے میں، میرے گھر میں کیسا گھسا، کون ہے تو؟ جبکہ چاروں طرف راستے بند ہیں، دروازے بند ہیں، اور جو ہے دربان لگے ہوئے ہیں، سیکورٹی گارڈ ہے، اس کے باوجود تو کون ہے میرے پاس آ گیا؟ تو ہاتھ پکڑ لیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابی تھے، بڑے مقام کے صحابی تھے، شیطان کا ہاتھ جب پکڑا تو شیطان نے سچ بتا دیا کہ میں شیطان ہوں۔ اچھا تو کیوں آیا میرے پاس؟ میں اس لیے آیا تاکہ آپ کی تہجد کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ کل آپ کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی تھی نا، تو اس لیے میں آج آپ کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شیطان انسان کی خیر خواہی برائی کبھی نہیں کر سکتا، تو میرا خیر خواہ کب سے ہو گیا؟ اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی راز ہے۔ جب زبردست ہاتھ پکڑ لیا اور نہیں چھوڑا تو شیطان مجبور ہو گیا سچ بات بتانے پر کہ حضرت کل آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی تھی اور میں نے آپ کو سنا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ دن بھر روتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے۔ توبہ استغفار کرنے سے آپ کا درجہ اتنا اللہ نے بلند کیا، اتنا آپ کا بلند کیا کہ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے تو اتنا درجہ بلند نہیں ہوتا۔ تو میں نے سوچا کہ اگر آپ آج کی نماز بھی چھوٹ گئی، تہجد کی نماز قضا ہو گئی، تو پھر آپ توبہ استغفار کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو پھر آپ کا اللہ مرتبہ بلند کرے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہو، آپ کا کم مرتبہ بلند ہو، زیادہ مرتبہ بلند نہ ہو۔ شیطان دیکھیے کتنی حکمت کی بات کر رہا ہے کہ توبہ استغفار سے آپ کا درجہ بلند ہوگا اور نماز پڑھنے سے اتنا درجہ بلند نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے اٹھا دیا کہ آپ نماز پڑھ لیں، توبہ استغفار کرنے سے آپ کا درجہ بلند نہ ہو اور اللہ کے نزدیک آپ کو جو ہے وہ مقام مرتبہ نہ ملے، تو اس لیے میں نے آپ کو اٹھا دیا۔ تو کبھی کبھی نیک لوگوں سے شیطان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ تو بزرگ نے کہا ان سے، تو شیطان نے کہا کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، آپ میرے ساتھ آئیے۔ چنانچہ وہ بزرگ ایک حلوائی کی دکان پر لے کر کے گیا، بزرگ شیطان ہے وہ بزرگوں کو حلوائی کی دکان پر لے کر کے گیا، اور وہاں لے جا کر کے جو شیرہ تھا، شیرہ جلیبی وغیرہ جو بناتے حلوائی، شیرہ وغیرہ میٹھا وغیرہ بنانے کے لیے تیار کرتے، شیرہ جو تھا اس شیرے کو دیوار پہ ایسا لگا دیا۔ اب اس شیرے پر مکھی آ کر کے بیٹھی، ظاہر بات ہے میٹھی چیز پر ہی مکھی بیٹھتی ہے، تو شیرہ جہاں لگا تھا، میٹھا جہاں لگا تھا دیوار پر، مکھیاں آئی، مکھیوں کو دیکھ کر کے چھپکلی آئی، چھپکلی جب آئی تو اتفاق سے وہاں جو ہے آدمی ایک مٹھائی خریدنے کے لیے آیا تھا، تو چھپکلی کو دیکھ کر کے بلی نے چھلانگ مار دی، چھلانگ ماری تاکہ وہ چھپکلی کو ہم پکڑ لیں۔ تو چھپکلی کو پکڑنے میں اتنی دیر میں کتا لے کر کے کوئی بڑا آدمی آیا، رئیس آدمی آیا مٹھائی خریدنے۔ کتے نے جب دیکھا بلی کو، بلی اور کتے کی دشمنی بہت مشہور ہے، کتے نے بلی پر حملہ کر دیا، بلی بیچاری تو بھاگ گئی، وہ کتا جو ہے مٹھائی کے ڈبوں پر گر گیا۔ جب گر گیا تو حلوائی کو بڑا غصہ آیا کہ میری مٹھائی کو اور میرے شیرے کو، میری چیزوں کا تمہارے کتے نے نقصان کر دیا۔ تو حلوائی نے کتے کو مار دیا، جب مارا تو کتا مر گیا۔ جو مالک کتے کا تھا، کتے کا جو مالک تھا، اس نے جو ہے حلوائی کو مارا۔ اب اتنی دیر میں دونوں میں بہت زبردست خطرناک لڑائی ہو گئی، تو مارا ماری ہو گئی، خون اب خون ہو گیا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس آ گئی اور پولیس نے آ کر کے دونوں کو گرفتار کر لیا۔ تو شیطان نے کہا دیکھیے صاحب میں نے کچھ کیا، میں نے تو صرف شیرہ لگایا نا۔ شیرہ دیکھ کر کے مکھی آئی، مکھی کو دیکھ کر کے چھپکلی آئی، چھپکلی کے اوپر جو بلی نے چھلانگ ماری، اور بلی کو دیکھ کر کے کتے نے چھلانگ مار دی، جس کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا، میں تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو بزرگ نے کہا کہ کمبخت شیطان ملعون مردود کمبخت، اصل میں تو نے ہی برائی کی بنیاد ڈالی۔ اگر تو شیرہ نہ لگاتا تو مکھی نہ آتی، مکھی نہ آتی تو چھپکلی نہ آتی، چھپکلی کو دیکھ کر کے بلی چھلانگ نہ مارتی، بلی کو دیکھ کر کے کتا چھلانگ نہ مارتا۔ اصل تو نے برائی کی بنیاد ڈالی اور تو ہی برائی کی بنیاد ڈالنے والا ہے۔ تو اس واقعے سے بطور لطیفہ جو کتاب میں بیان کیا گیا ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے، صرف وہ اچھائی کو جو قبول کرنے سے روکتا ہے اور برائی کو اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور برائیوں کو مزین کر کے
بری چیزوں کو مزین کر کے انسانوں کو اچھا بنا کر کے اس کو پیش کرتا ہے، لیکن وہ شیطان کسی کو زبردستی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ شیطان کو کسی انسان پر اتنا جو ہے اختیار نہیں دیا، قدرت نہیں دی، جس سے کہ شیطان مجبور کر سکے انسان کو، صرف وہ بہکانے کی حد تک وہ کام کرتا بس۔ تو شیطان بھی وہاں انکار کر دے گا کہ آج جو ہے میرے اوپر تم ملامت مت کرو، بلکہ تم اپنے آپ پر ملامت کرو، نہ تو میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا نبیوں کے ذریعے جو ہمیں پہنچا تھا، وعدہ، اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام، ان پیغامات میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ تم نے میری بات مانی، تم غلطی پر ہو، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی اور طاقت کا استعمال بھی نہیں کیا، صرف میں نے غلط کام کو مزین کر کے تمہارے سامنے پیش کیا تھا بس۔ تو شیطان بھی انکار کر دے گا۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں جنتی لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے اندر، پورے قرآن کے اندر یہی انداز ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی انداز ہے کہ کافروں کا ذکر کر کے مسلمانوں کا، جنت کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے، دوزخ کا ذکر کرنے کے بعد جنت کا ذکر کرتے، جنت کا ذکر کرنے کے بعد جہنم کا ذکر کرتے، تاکہ مومنوں کو جنت کا شوق پیدا ہو اور کافروں کو اس کی طرف رغبت ہو، اور جہنم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس لیے کر دیتے تاکہ مومن لوگ جہنم سے ڈر کر کے اعمال صالحہ کرنے پر آمادہ ہوں، اس کو جہنم سے خوف اور ڈر پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ جو 23 نمبر کی پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے کہ نیک لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی مختلف قسم کے، جیسا کہ پیچھے سورہ رات میں بھی آپ نے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے بہترین باغات تیار کر رکھے ہیں، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور جنتی لوگوں کو فرشتے وہاں سلام کریں گے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ دنیا میں ہمارے دل تو ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، ہم جو ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی قدورت ہے اور کینہ ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد کینہ، کپٹ، قدورت سب کچھ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے، ایک دوسرے کو آپس میں سلام کریں گے، امن و سلامتی کی دعا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں یدخلون والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور آ کر کے جنتیوں کو سلام کریں گے، اور سلام کر کے کہیں گے دنیا میں جن مصیبتوں سے تم دوچار تھے اور اعمال کے کرنے میں جو تم کو تکلیف ہوتی تھی، فجر کی نماز ادا کرنے میں جو تم کو مشقت ہوتی تھی، گرمی کے دنوں روزہ رکھنے میں جو تم کو پریشانی ہوتی تھی، راتوں کو اٹھنے میں تم کو پریشانی ہوتی تھی، ان چیزوں پر صبر کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آج تم کو یہ مقام دیا ہے۔ تو جنت کے اندر فرشتے سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کے اندر ہے کہ فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بھی سلامتی ان کے اوپر ہوگی۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بے شمار جگہوں پر بیان کیا ہے، سورہ یونس کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، سورہ رات کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، اور دوسری جگہ پر بھی بیان کیا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں بھی جنتی لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ تو یہ جنتی لوگوں کا مقام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کافروں کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر جنتی لوگوں کا ذکر کیا، تاکہ جنت کے شوق میں زیادہ ہمارے دل کے اندر اعمال انجام دینے کا جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اور جہنم سے بچنے کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں جنتی لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے لیے جنت کا داخلہ مقدر فرمائے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔